اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یعنی دلی دوست ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بات پھر تقویٰ کی ہے، دل میں جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو ان کی ہو نہیں سکتی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں احترام انسانیت برقرار رہے گا، لیکن دلی تعلق مومن کا صرف اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے محبت رکھتا ہے، خواہ پھر اپنے اولادی کیوں نہ ہو، اپنے والدینی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اگر ان کے دل میں اللہ کی قدر نہیں تو ہمارے دل میں ان کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ محبوب کا دشمن کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ سے بغض رکھے ہم اس سے محبت کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ محبت ہے یا نہیں سب پتا ہے اس کو، اللہ کی کتنی ہے، کس درجے پر، کس ڈگری کی، کتنے نمبر، اور اسی طرح بندوں کی کتنی اور کس بندے سے کتنی، یہ بھی سب اللہ کو پتا ہے۔ زبان سے ہم جو بھی دعوے کریں لیکن اس کو معلوم ہے، اور کس شخص کا کیا مقام ہے اور کس وجہ سے ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے، کون سا؟ قیامت کا۔ کیا ہوگا اس دن؟ یوم الدین کو، جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل یہ سب سامنے آ جائے گا۔ جیسے آپ ہوتا ہے نا کمپیوٹر میں ٹائپ کرتے جاتے پھر کیا ہوتا ہے، آپ ایک بٹن پریس کرتے پرنٹ ہوتا ہے سب کچھ آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے، سامنے ہاتھ میں آتے۔ بالکل ابھی جو کچھ کر رہے ہیں نا سب جمع ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اپنے سامنے حاضر پائے گا، محضرا، نیکی بھی، وما عملت من سوء، جو برا کیا وہ بھی حاضر پائے گا۔ اس وقت برائیوں کو دیکھ کے انسان کیا کہے گا؟ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، یعنی اللہ کے ڈرانے میں بھی شفقت ہے۔ اللہ کا ڈرانا نفرت سے ڈرانا نہیں، بلکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے خبردار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو کیوں ڈانٹتی، کیوں ڈراتی ہے مختلف چیزوں سے؟ محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جہنم سے ڈراتا ہے یا اپنے آپ سے ڈراتا ہے تو وہ کس لیے ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم غلط کام چھوڑ دیں، غلط کاموں سے بچیں، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ رکھیں۔ جب ایسی آیات پڑھے تو اس پر بھی اللہ سے پیار کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا میں بتا دیا کہ کیا کچھ نقصان دہ ہے ہمارے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ سے محبت کے دعوے سبھی لوگ کرتے ہیں، مسلم نان مسلم سب اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں اور لونگ گاڈ کا کانسیپٹ دیتے ہیں، لیکن اس کو پروو کیسے کریں گے کہ آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو بھی کرنی ہوتی، اور پھر محبت صداقت مانگتی ہے، شہادت مانگتی ہے، تصدیق چاہتی ہے۔ تو وہ تصدیق کہاں سے ہوگی؟ کہ تم اللہ کے محبوب کی پیروی کتنی کرتے ہو۔ اللہ نے ایک میزان رکھ دیا، کرائیٹیریا، کہ تمہارے کام کتنے سنت کے مطابق ہیں اور کتنے اس کے خلاف۔ تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کتنی ہے اور تم ان کے طریقوں کو کتنا ویلیو کرتے ہو۔ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کسی بھی سنت کا ذکر پڑھ کے سن کے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم خوش ہوتے ہیں؟ کیا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ یا ہم اس کو کہتے ہیں اوہ 14 سال پرانی بات، پرانے طریقے، پرانے لوگ؟ اپنے دل کی کیفیت کو جانیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے اور انہوں نے عمل کر کے دکھائے، پھر وہ ان سے بغض رکھے، ان سے نفرت کرے، یا ان کی قدر نہ جانے، یا ان پر عمل نہ کرنا چاہے، یا ان کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو زیادہ اہمیت دے۔ یہ اہمیت دل سے بھی ہو سکتی ہے اور عمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ زبان سے تو کہتے رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں محمد رسول اللہ کی وہ قدر نہیں جو ہونی چاہیے۔ ہم سب کے لیے معیار اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کا اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے یا نہیں؟
ہے کوئی جس کے اندر یہ طلب نہ ہو؟ دیکھیں اللہ کا محبوب تو بڑی بات ہے، ہم تو لوگوں کے محبوب بننے میں بھی ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ راضی ہو جائیں، ہم سب لوگ ہمیں چاہنے لگے، ہمارے ایک ہی آنکھوں کے تارا بن جائے. کس قدر لوگوں میں یہ خواہش ہوتی مجھے کوئی کچھ نہ کہے. اور پھر خاص طور پر اس کی تو بہت ہی طلب ہوتی کہ جس سے ہم محبت کرتے وہ بھی ہم سے محبت کرے. تو لوگوں، جب تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ساتھ ہی تمہارا یہ بھی دل چاہتا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے. لیکن اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر شرط ہے ایک، اور وہ شرط کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کی پیروی کرو. فاتبعونی، اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ کسی حکم کو ماننا. اتباع ہوتا ہے کہے بغیر سمجھ کے پیچھے چل پڑنا. کوئی نہ بھی کچھ کہے تب بھی سمجھ جانا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے. اور یہ محبت کی زبان ہی سمجھاتی ہے انسان کو، اس کے بغیر نہیں سمجھ آتی. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا آپ سے جس کو ہوتی ہے وہ آپ کی خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے کہ آپ آج چپ کیوں ہیں، آج آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے. وہ ساری کیفیات آپ کی سمجھتا ہے. لیکن اگر محبت نہ ہو تو 10 دفعہ کسی کو بات بتائی جائے تو بھی وہ یاد نہیں رکھتا. تو محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی. جس کو شوق ہو وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اسے پھر سنت رسول کا اتباع کرنا ہوگا. یہی طریقہ ہے. اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے روزمرہ کی 1000 سنتیں. ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ساتھ رکھا کریں اور ایک ایک پیج پڑھ کے اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ یہ میں کرتی ہوں یا نہیں. ایک اور ہے رسول اللہ سے میرا تعلق، چھوٹی سی کتاب وہ چیک لسٹ ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا کہ آپ کیا کیا کرتے تھے کس موقع پر. اسی طرح محمد الرسول اللہ معمولات اور معاملات، اس کتاب میں بھی آپ کے طریقہ کار اور آپ کی زندگی کے مختلف معمولات کو واضح کیا گیا. تو بس کیا کریں، خاموشی سے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں بھی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ یحببکم اللہ، کیا؟ اللہ کے محبوب. تو اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں، مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے، مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے، اور اس کے لیے مجھے سنت رسول کی پیروی کرنی ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، یعنی ایک اتباع کا حکم ہے اور دوسرے اطاعت کا. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اب محبت کرنے والے اور محبوب لوگ، اللہ کے محبوب بندے کون تھے جن سے اللہ نے محبت کی؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو علیہم السلام اور ابراہیم اور عمران کی آل کو. 2 شخصیتیں ہیں اور 2 کی آل بھی ساتھ ہی شامل ہے جو ان کے طریقے پر تھی. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے چن لیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. نوح آدم سے تھے، ابراہیم نوح سے تھے، عمران اور آل عمران پھر ان کی آل تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جی ہاں، صرف بڑے بڑے پیغمبروں ہی کی نہیں، وہ ایک عورت کی بات بھی سنتا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، تیرے لیے آزاد کرتی ہوں. محرر، اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، اپنی کوئی خدمت نہیں. فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے کہ میرا یہ بچہ تیرے دین کی خدمت کرے، تیری عبادت کرے. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب کیا ہوا؟ فلما ودعتها، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. ایک عورت دعا مانگ رہی ہے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے اور اللہ اس کو بیٹی دے دیتا ہے. ایک اور عورت پیدا ہو جاتی. عام طور پر عورت کا وجود اور پھر بیٹی کا پیدا ہونا کیا سمجھا جاتا ہے؟ خوش قسمتی کی علامت؟ ہرگز نہیں.
لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں آل عمران کو کس طریقے سے چنا گیا. ان پر ان عورتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کر دی. تو عورت منحوس نہیں ہے، عورت میں بھی خیر ہے، اور ہر انسان کی خیر اس کے گلے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. انسان جو عمل کرتا ہے اس کی بنا پر خوش قسمت یا بد قسمت ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ امرأت عمران، جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ہو اور بیٹے کو وہ نظر کر دیں اللہ کے کام کی، لیکن بیٹی پیدا ہوگی. اب وہ پریشان ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. جو کام لڑکی کرے گی وہ لڑکا یہاں نہیں کر سکتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا رول ہے، اور ہر ایک کا رول معزز ہے، محترم ہے. کبھی بھی اپنے عورت ہونے کو محرومیوں کی علامت نہ سمجھے، کبھی بھی اس پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے بھی نیکی کمانے کے بہت سے مواقع رکھے ہیں. بہرحال انہوں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. ماں نیک ہو تو پھر اس کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھی نیکی کے اعلیٰ معیار پر دیکھے، اپنے سے بھی آگے دیکھے. اور آپ دیکھیے کہ جانوروں میں بھی، مثلاً آپ کسی ڈک کو دیکھیں، کسی بکری کو دیکھیں، کسی بھی جانور کو دیکھیں، جب ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو، مثلاً مرغی کے اگر چھوٹے چھوٹے چکس اس کے ساتھ ہوں اور اس نے دیکھا کہ کوا آیا ہے، اس کی آواز سنی تو فوراً کیا کرتی، پروں میں چھپا لیتی، حفاظت. تو ماں بچے کو پروٹیکٹ کرتی، انسانی ماں بھی پروٹیکٹ کرتی. ہم کس کس چیز سے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ سردی سے، گرمی سے، اور بری نظر سے، اور کہ وہ کوئی غلط چیز کھا نہ لے، گر نہ پڑے، چوٹ نہ لگے، وغیرہ وغیرہ. ماں کو آبزرو کیا کریں کس کس چیز کے بارے میں کتنی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، کتنی اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں، کسی کو اٹھانے نہیں دیتی. کچھ مائیں تو اور بھی ہیں سینسیٹیو اور بہت ہی ٹچی ہوتی ہیں کہ وہ بچے کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی نہیں سن سکتی. اگر کوئی ان کے بچے کچھ کہتے تو خود رونا شروع کر دیتی، اتنی پروٹیکٹیو. کتنی عقل مند ہیں یہ مائیں، کوئی دیکھے تو کہے واہ کیا ماں ہے. اور ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں بہلانے کے لیے، کتنا خیال رکھتی ہیں ان کا. لیکن جو سچی ماں ہوتی ہے، جو اچھی ماں ہوتی ہے، وہ بچے کو شیطان سے بچانے کے لیے فکر کرتی ہے، اور صرف بچے کو نہیں، اس بچے کی آئندہ نسلوں کو بھی. تو امرات عمران نے اس وقت سردی گرمی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ بچہ پیدا بھی باپ کے بغیر ہوا تھا، کیونکہ باپ اس کا فوت ہو چکا تھا. یہ بیوہ تھی جب انہوں نے یہ نظر مانی تھی. تو باپ سر پہ نہ ہو تو ماں اور زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتی. تو اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر وہ کس سے بچا رہی ہے؟ سب سے بڑے دشمن سے. ایک چک کا دشمن کوا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے شیطان اس سے بڑا دشمن ہے جو اچک کے لے جانا چاہتا ہے. اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا. تو اس لیے ہر ماں کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ شیطان سے بچ سکیں، اور خاص طور پر پیدائش کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے یا پیدائش کے بعد. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. دیکھیے جب اخلاص سے اور محبت سے کوئی کام کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ قبول بھی ہوتا ہے. اللہ نے اس ماں کی تڑپ قبول کر لی. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا. لڑکی چن لی گئی، باقی سب آدمیوں کا ذکر ہے، اور یہاں لڑکی کے چنے جانے کا. اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. انبتہا نباتا حسنا، خود پروٹیکٹ کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. خالو زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، کیونکہ ماں نے نظر مانی تھی ہیکل میں دے دیا. اب وہ ماں اور باپ کے بغیر ہیکل میں ہے، اور وہاں پر خالو جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ان کی ضرورت کا سامان لینے دینے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچی ٹھیک ہے. زکریا جب کبھی ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انا لکی ھذا. وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. جب ہمیں اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگانا ہوتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟
ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ان کے کام کا کیا ہوگا، یہ بڑے ہو کے کریں گے کیا. لیکن جو اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے کہ غیب سے کھلاتا ہے ان کو. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، حالانکہ زکریا پیغمبر ہیں اور مریم علیہ السلام ایک بچی ہیں ابھی، لیکن ان کا اخلاص اور تقوی اور اللہ کی محبت اور اللہ پہ توکل، اس کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہاں دعا کرتے ہیں. کبھی نہ سوچیں آپ عمر میں کم ہیں، کبھی نہ سوچیں ہم لڑکی ہیں، کبھی نہ سوچیں ہم عورتیں بیچاری کیا کر سکتی ہیں. اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، صبر سے کام لیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں. پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے کام بناتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کا رنگ کیا اور کسی کی نسل کیا اور کسی کی شکل کیا ہے اور کون کتنا مالدار ہے، اس کو یہ سب نہیں چاہیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دل دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی ہے کہ نہیں، دلوں میں اس کی محبت ہے کہ نہیں، اور تمہارے اعمال کیسے، کوششیں کیسی ہیں. صرف باتیں ہی نہیں، کوششیں کیا ہیں، کرتے کیا ہو. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، کیا دعا تھی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اولاد بھی مانگے تو پاکیزہ نیک. کیا مانگا انہوں نے کہ رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، قبول ہوگی دعا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بیٹھ کے، بعض لوگوں کو دیکھ کر انسان کے اندر جو ایمان پیدا ہوتا ہے، جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس موقع پر انسان جو دعا کرتا ہے اس دعا میں بھی ایک شدت آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہوتا ہے نا. پوری شدت اخلاص سے انسان پھر دعا کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک شرط ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. بیٹا بھی دیا تو کیا شان والا بیٹا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، حسوراً بہت برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، پاک باز. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. پتہ نہیں کیسی دعا تھی، ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، کہ اللہ نے ساری صفات دے دی. آج کہاں ہیں وہ مائیں اور کہاں ہیں وہ باپ جو اپنی نسلوں کے لیے ایسی دعائیں کریں. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. اب یہ بھی اطمینان چاہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. اب اس کو کہتے ہیں مکمل توکل، کہ وسائل ہیں ہی کچھ نہیں، پھر بھی تو ہے نا اور تو سب کچھ دے سکتا ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء. ہم عام طور پر دعا کرتے بس اتنی سی پڑھ لیتے ہیں، یہ یقین نہیں ہوتا یفعل ما یشاء، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. یخرج الحی من المیت، بانجھ سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے جب وہ چاہے، مردہ جگہ سے، مردہ چیز سے. یہ اس کی طاقت میں، اختیار میں ہے. پکار کر تو دیکھیں. قال كذلك يفعل الله ما يشاء قال رب اجعل لي آية، کہا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا، مجھے ابھی پورا اطمینان نہیں ہو رہا. یعنی جس وقت ہم ایسی حالت میں ہوتے تو ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، خوشی کے مارے اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے نا انسان، اوور ایکسائٹیڈ. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، فرمایا تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. بس اتنی اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی کہ تسبیح ہی زبان سے نکلے گی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اب یہ بچی پیدا ہوئی، بڑی ہو گئی، اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. ساری دنیا کی عورتوں پر، نساء العالمین یعنی اس دور کی. بعد میں تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور دیگر خواتین کے بارے میں بھی آتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ خواتین کو کیسا کیسا شوق ہوتا ہے مس ورلڈ بننے کا اور حسینہ عالم بننے کا، لیکن 1 سال کے بعد وہ ٹائٹل ختم ہو جاتا ہے، کسی اور کو مل جاتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پہلی حسینہ عالم اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے یا اس کے وہ ساری شہرت چلی جاتی ہے. لیکن جو شخص اللہ کے ہاں چنا جاتا ہے پھر مر کے بھی
نہ وہ بھلایا جاتا ہے، لوگ بھی بھلا دیں تو اللہ یاد کرا دیتا ہے۔ یہ شخصیتیں اور یہ کردار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے کے ہیں، لیکن کس طرح اللہ نے ان کا ذکر کتابوں میں کر کے ان کو زندہ رکھا، یعنی ان کا نام باقی رکھا۔ تو جب ان کو اللہ نے چن لیا تو کیا کہا؟ اب چنی گئی ہو تو کرو کیا؟ یا مریم اقنتی لربکی، مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہو، فرما بردار، اور اس کے آگے سر بسجود ہو، خوب سجدے کیا کرو، ورکعی مع الراکعین، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، کیونکہ ہیکل میں تھی، نماز با جماعت میں شریک ہو جا، کیونکہ اجتماعی نماز کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے عورت کی نماز گھر پہ زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے تراویح ہیں یا عید کی نماز ہے تو اس کے لیے نکلنا پسندیدہ ہے، کیونکہ رمضان میں تاک راتوں میں جب آپ نے نماز لیڈ کی تھی تو اس میں آپ نے یعنی صحابہ جو تھے وہ خود بھی نکلے، آپ بھی اور آپ کی ازواج بھی اور خواتین بھی ساتھ شامل ہوئی اور بچے بھی شامل ہوئے۔ اس لیے تراویح کی نماز میں اگر ممکن ہو تو جماعت کا اہتمام کریں، کسی ایسی جگہ پر حاضر ہوں جہاں جا کر آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھ سکیں۔ اور پھر عید کی نماز کے لیے تو خاص طور پر عورتوں کو نکلنے کے لیے کہا ہے، صحیح احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ انسان چونکہ اجتماعیت پسند ہے نا، کہ اکیلا نہیں رہ سکتا زیادہ عرصہ، اگر آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے تو اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آئے گی، اس کو کچھ سیکھنے کے لیے، اس کو ہمت حوصلے کے لیے، اس کو کاموں میں سپورٹ کے لیے دوسرے انسانوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی کر لیں گے، تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا ہو رہا تھا۔ کس بات پہ؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ مریم کے حق میں ایسا کر سکتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی کچھ بھی عنایت کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کی طرف ہے، ہاں وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تب بھی وہ بنی اسرائیل ہی کے رسول ہوں گے، اس سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اب یہ معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو باذن اللہ لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کے اذن سے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں مان رہے، حتیٰ کہ ان کی جان کے در پے ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تنہا محسوس کریں تو کیا کریں؟ اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، ڈیلیگیٹ دا ورک۔ من انصاری الی اللہ، کیونکہ ایک شخص سب کچھ نہیں کر سکتا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، سر جھکانے والے ہیں۔ مالک
جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن مار نہیں سکے، بلکہ اللہ نے ان کو جسم اور روح دونوں سمیت اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے، میں تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر تم سب کو آخر میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی طریقہ بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون سے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، اور وہ کون ہیں جو اللہ کا حق مارے یا بندوں کا حق مارے۔ ظالم، اچھا ظلم کیا ہوتا ہے؟ عام زبان میں ظلم کیا ہے؟ جو اپنے لیے چاہنا وہ دوسرے کے لیے نہ چاہنا، اپنے معیار کچھ، لینے کے معیار کچھ، دینے کے کچھ۔ مثلا قدرتی طور پر انسان کی انکلینیشن ہوتی ہے کچھ چیزوں کی طرف، کچھ چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے، کچھ چیزیں بس اس کو ذمہ داری کی حد تک اسے پوری کرنی ہوتی ہیں یا دینی ہوتی ہیں، اور خصوصاً انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، ان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے، ان کی بھلائی چاہتے ہوئے، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے ایک ہی معیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو بات مجھے اپنے لیے پسند نہیں، مجھے اس کو وہ نہیں دینا جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں، مجھے اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا جائے یا میرے بچوں کے ساتھ کیا جائے۔ تو جب یہ معیار دوہرا ہوتا ہے اور اپنے لیے ہم بہتر چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے گھٹیا چاہتے ہیں، تو دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ مباہلہ کی طرف اشارہ ہے کہ حق پیش کرو، پیغمبر کے لیے جائز ہے، حق پیش کرو، اگر نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد ان کو چیلنج کرو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہو اے اہل کتاب، کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے اہل کتاب؟ تعالو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، کامن گراؤنڈ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان کو بھی کیا تعلیم ملی تھی اور ہمیں بھی؟ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے، کیونکہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اللہ کی کم مانتے تھے، ان کی زیادہ مانتے تھے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو ہم تو صرف اللہ ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کی بات مانیں گے۔ اے اہل کتاب،
تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا وہ؟ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی، یہ فرقہ وارانہ نام بھی بعد میں ہی رکھے گئے، پھر تم کیا اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، اگر کوئی اس سے اس کے بارے میں پوچھے تو وہ کیا جواب دے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ بغیر علم کے انسان صرف اپنا روب جتانے کے لیے یا اپنے آپ کو علامہ کہلوانے کے لیے ان باتوں پر بھی تبصرے کرنے شروع کر دے، یا ان پر بھی فتوے دینے لگے، یا ان پر بھی لوگوں سے جھگڑنے لگے جس کے بارے میں اس کو سالڈ نالج نہیں ہے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، کیونکہ ان کا جھگڑا یہ تھا، ہر ایک اپنی طرف کھینچتا تھا۔ فرمایا وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے، وہ کیا تھے پھر؟ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو یکسو مسلمان تھے، خالص مسلمان، سچے مسلمان، صرف مسلمان۔ ہمارے لیے بھی کیا اسوہ ہے کہ ہم بھی اپنے فرقہ وارانہ نام چھوڑ کر اپنے آپ کو صرف مسلمان کے طور پر انٹروڈیوس کریں۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، شروع میں بھی یہ بات آئی اور یہاں بھی۔ اللہ جب کسی کا ولی بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ تو جو اللہ کو تھام لیتا ہے پھر اللہ اس کو اس طرح کی کنفیوژن سے اور اس طرح کی لڑائی جھگڑوں سے اور فتنے فساد سے نجات دیتا ہے جو مذہب کے نام پر لوگوں نے چھیڑ رکھے ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اللہ نے اہل کتاب کی دلوں کا حال کھول کے آپ پہ رکھ دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے، کیا چاہتے ہیں۔ ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے۔ ان کی کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ کہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دے، تم دین پر نہ چلو، دین کے احکامات پر عمل نہ کرو۔ حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لا اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، کیونکہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، لوگوں میں کنفیوژن پھیل جائے گا۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر اس بات کو نہیں مان رہے تو پتہ نہیں ہمارا ماننا بھی ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس طرح یہ لوگ دین سے پھر جائیں گے۔ اور کوئی طریقہ نہیں چل رہا، حق کو باطل سے ملانے کا طریقہ کام نہیں آ رہا، حق کو چھپانے سے بھی حق پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اب کیا کرو؟ ایک اور ہیلا کرو، اور وہ کیا ہے کہ تم بھی پہلے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرو اور پھر شام کو سے مراد یہ کہ تھوڑے عرصے بعد یہ کہو کہ ہمیں تو اس دین میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، تاکہ تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی پھر جائیں۔ اس طرح لوگ اور بھی مرتد ہو جائیں گے۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فرقہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو جب تک تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہو۔ تو معیار کیا ہے؟ اپنا فرقہ، اپنی جماعت، اپنا گروہ، ماں باپ کا دین، آباء و اجداد کی تقلید نہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اللہ کی بات ماننا دراصل ہدایت پہ چلنا ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہدایت ہے تو بس ہمارے پاس، کسی اور کے پاس نہیں آ سکتی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، جسے چاہے اللہ جسے چاہے دے، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ یعنی اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کو تم کوئی امانت سپرد کرو تو وہ ایز اٹ از واپس لوٹائیں گے۔ اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، سخت خیانت کار، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔
ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امی لوگوں کے معاملے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں. اہل عرب کے ساتھ خاص طور پر ان کا رویہ بہت باعث ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا. خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا اتنا بڑا جرم ہے، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. یہ کون سا عہد توڑ رہے تھے؟ جنہوں نے اپنے پیغمبروں سے کیا تھا، جو پیغمبروں نے ان سے لیا تھا. کیا کہ جب ایک نبی آئے گا تو تم اس کی مدد کرنا، اس کے پر ایمان لانا، اس کا ساتھ دینا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. یعنی بندوں کے کلام کو یا اپنے لکھے ہوئے کلام کو وہ اللہ کا کلام بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. وہ کیا کہے گا کہ ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا بننا؟ ربانی. ربانی کون ہوتا ہے؟ رب والا، اللہ والا. وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، جس کے عمل میں اللہ کے احکام کی پیروی ہوتی ہے. یہ متقی ہی کا ایک دوسرا نام ہے. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. افغیر دین اللہ یبغون. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں. اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہاں کیا کہا گیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اللہ کی محبت کب ملتی ہے؟ جب انسان پیغمبر کے طریقے پہ چلتا ہے. اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی اور راستے اختیار کرے تو جتنی مرضی بھاگ دوڑ کرے، جو مرضی کوششیں کرے، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز بنوانی ہے کسی سے، آپ اس کو سیمپل دیتے ہیں، یہ سیمپل ہے، اس کے مطابق آرڈر تیار ہوگا تو اٹھاؤں گا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ریجیکٹ ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟
آپ وہ اٹھا لیتے ہیں جو آپ کی مرضی کا نہ ہو. اللہ نے بھی ایک نمونہ دے دیا ہے، ایسا کر کے آؤ تو قابل قبول ہو، اور اگر نہیں تو ریجیکٹڈ. تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم دین میں خود ساختہ طریقے نکالیں، بدعات کو رواج دیں، یا پھر دین کو چھوڑ کر اور طریقوں سے متاثر ہوں یا ان کو اختیار کریں یا ان کو زیادہ بہتر سمجھیں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا. یعنی ایمان آنے کے بعد پھر اگر کوئی بگڑتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ہدایت کے دروازے پھر بند ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی. یعنی مسلمان ہوئے پھر کفر کی طرف لوٹ گئے اور اسی میں ترقی کی. اب پھر وہ اگر کہیں کہ نہیں ہم سوری، لیکن اگر پھر دل سے توبہ نہیں تو توبہ بھی قبول نہیں، خصوصاً مر کے تو ہوگی نہیں. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. کس کے پاس اتنا سونا؟ کوئی ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر ہے کوئی ایسا جس کے پاس اتنا سونا ہو کہ زمین بھر کے وہ کسی کو دے سکے؟ ہے ہی نہیں. تو کفر کے ساتھ سارے اعمال برباد، اور نجات کے لیے بڑے سے بڑی دولت بھی کام نہ آئے گی. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے. وما لهم من ناصرین، اور وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے. وہاں اللہ کے سامنے نہ مال و دولت کام آئے گا اور نہ ہی کوئی انسان کام آئے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ آپ میں سے قرآن پڑھے ہوئے بھی ہیں، لیکن جب ایک سٹریچ میں ایک پارے کو پڑھا جاتا ہے اور پھر سورۃ البقرہ ہم نے پچھلے 2 دن اور آج میں مل کے پڑھ لی، اور پوری سورۃ بقرہ ایسے نگاہوں کے سامنے گھوم گئی ہے کہ جو عام دنوں میں ہمیں اس کا خیال نہیں آتا، اور بہت سے بعد میں بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کنیکشن بنتے رہتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک میں غور و فکر بھی کریں. غور و فکر 2 طرح سے، ایک ہوتا ہے کہ ان آیات ہی کے اوپر گہرائی میں جائیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی وسعت کو دیکھ کر پھر اس کے اندر غور و فکر کریں اور قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ دورہ قرآن جو ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.